الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في قرآن إلا فهما يؤتي رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ رواہ البخاری وذکر حدیث ابن مسعود لا تقتل نفس ظلما فی کتاب العلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت ابو جحیفہ سے فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں؟ تو فرمایا، اس کی قسم جس نے دانہ چیرا اور جان پیدا کی، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے جو قرآن میں ہے، سوائے اس سمجھ کے جو کسی شخص کو دی جائے کتاب اللہ میں، اور وہ جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا، دیت اور قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ بخاری۔ اور حضرت ابن مسعود کی حدیث لا تقتل نفس ظلم الآخر کتاب العلم میں ذکر کر دی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کی تشریح تھوڑی سی سماعت فرمائیں۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام وہب ابن عبداللہ ہے، عامری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، مگر بہت بچپن میں۔ حضور کے اس دار فانی سے رخصت کے وقت بہت کم سن تھے، کوفہ میں قیام رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت میں آپ کی طرف سے افسر مال رہے، وہاں ہی 74 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ آپ سے بہت روایات ہیں۔ زمانہ حیدری میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس قرآن کریم کے علاوہ اور صحیفے اور خصوصی اسرار الہیہ ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے اکثر لوگ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے سوالات کرتے رہتے تھے۔ اور عندکم میں جو خطاب ہے تمام اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یعنی تمام اہل بیت کرام سے ہے، جن کے امیر ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی پوچھا کہ کیا آپ کے خاندان والوں کے پاس کوئی خصوصی چیز ہے جو عام مسلمانوں کو نہ دی گئی ہو؟ تو یہاں جو لفظ ہے نا ما فی قرآن الا ما فی قرآن، تو اس میں حدیث شریف بھی شامل ہے، کیونکہ حدیث شریف قرآن مجید کی شرح اور اس کی تفسیر ہے۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ صحیفوں میں کیا ہے، یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچی اور اچھی فہم عطا فرمائی ہے، جس سے میں ایسے قرآنی نکات نکال لیتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہوتے۔ علمی جو ہے نا، جو باطنی علم جسے کہتے ہیں، اندر کا علم،
جو قرآن کریم کی آیات میں ڈھکا چھپا ہے، جو ظاہر نہیں ہے۔ یہ ترجمہ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں نا یا تشریح کرتے ہیں، یہ ظاہری ہے، اندر باطنی علوم کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے میں قرآن کے اندر سے نکات نکال لیتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہوتے۔ تو اس فرمان علی کرم اللہ وجہ رحمۃ اللہ علیہ، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد، استنباط اور فقہ کا ثبوت ملتا ہے کہ فقہ بھی کچھ چیز ہے، اجتہاد بھی کچھ چیز ہے، کہ فہم قرآن اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے جسے عطا کرے۔ تو پھر جب پوچھا نا کہ صحیفہ میں کیا ہے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا یا جن کی صحیح تشریح معلوم نہیں ہوتی، صحیح بحث ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں ان اوراق میں یعنی صحیفوں میں قرآن میں کچھ شرعی احکامات ہیں جو شاید تمہارے پاس نہ ہوں، یہ کوئی خاص اسرار نہیں جو کسی کو بتائے نہ جائیں۔ یعنی ایسے صحیفہ اوراق میں قتل خطا ہے، اس وہ قتل خطا کی پھر دیت و خون بہا کے کچھ احکامات ہیں کہ کس جرم کی دیت کتنی ہے، اور یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو، مقروضوں کی امداد کرو، مکاتبین کا بدل کتابت ادا کرو، یعنی یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وسیقہ نویس، کہ یہ سب قیدی چھڑانے کی صورتیں ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر علماء خیر جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دلوائی جائے گی۔ مگر کچھ علماء خیر جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کافر سے مراد حربی کافر ہے، یعنی میدان جنگ میں، جیسے پچھلی حدیث گزری ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیں تو قتل کر دیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیٹ کے دیکھا تھا؟ ایسے کافر ہیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، دانستہ یا دانستہ۔ تو وہ علماء خیر فرماتے ہیں کہ ان کے قتل سے مسلمانوں پر قصاص نہیں ہے۔ وہ کفار جو ذمہ ہیں یعنی جو مسلمانوں کے ممالک میں رہتے ہیں یا جنہوں نے جزیہ دے کر ہمارے ہاں پناہ لی ہوئی ہے کہ سال کے بعد جزیہ دیتے ہیں، اب تو خیر یہ سسٹم اسلامک گورنمنٹ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ہو چکی ہیں، یعنی وہ جزیہ دیتے ہیں کہ ہماری جان مال عزت کی حفاظت کی جائے، ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، یا پھر باہر سے آئے ہوئے ہوں، ان کو اگر مسلمان قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَدَمَائِهِمْ كَدَمَائِنَا وَأَمْوَالِهِمْ كَأَمْوَالِنَا، یعنی ان کے خونوں کے بدلے خون ہے، ان کے مالوں کے بدلے مال ہے۔ تو ایسے کافروں جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں یا جنہوں نے جزیہ دیا ہوا ہے یا باہر سے تجارت وغیرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کا خون کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو ان کے خون بھی ہماری طرح ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا۔ پھر ان کے مال ہیں تجارت کے لیے جیسے آئے ہوئے، اگر کوئی چرا لیتا ہے تو اسی طرح مسلمان اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہے تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ مال کے بدلے مال ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ تو جو سزا دین اسلام نے دی ہے وہ پھر کافروں کے بارے میں بھی، یعنی اگر ان کو کوئی مسلمان نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی سزا مسلمان کو دی جائے گی۔ نیز عبد الرحمن بن سلمان نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں ایک مسلمان نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرایا۔ وہ احادیث پاک کی شرح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء والشماتة الأعداء صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔